بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیوں یعنی کہ صاحبزادے اور صاحبزادیوں کے بارے میں کچھ باتیں بتا رہی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹیاں تھیں۔ سبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھی اور سب کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی۔ پہلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ ان کی پیدائش جب وہ پیدا ہوئی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح اپنی خالہ کے بیٹے ابو عاص بن ربیع سے ہوا۔ ان کا انتقال 8 ہجری میں ہوا۔ حضرت رقیہ کی پیدائش اس وقت ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 33 سال تھی۔ ان کا نکاح مکہ مکرمہ میں حضرت عثمان بن عفان سے ہوا۔ جب مکہ کے کافر ایمان والوں کو تکلیف دینے اور ان پر ظلم کرنے میں حد پار کر رہے تھے، تب دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مسلمانوں کے ساتھ حبشہ میں رہنے چلے گئے۔ حبشہ میں اس جوڑے کو ایک بیٹے کا تحفہ اللہ نے دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بیٹا دیا جن کا انہوں نے عبداللہ نام رکھا۔ اور جب بدر کی جنگ ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ اس وقت حضرت رقیہ بیمار تھیں۔ ان کی تیمارداری یعنی دیکھ بھال کرنے کے لیے ان کے شوہر حضرت عثمان کو مدینہ میں چھوڑ دیا تھا، اس لیے حضرت عثمان لڑائی میں شامل نہیں ہو پائے۔ لیکن اس بیماری میں حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ جس وقت حضرت زید بن حارثہ جیت کی خوشخبری لے کر مدینہ آئے، اس وقت حضرت رقیہ کو دفن کیا جا رہا تھا۔ ان کے بیٹے عبداللہ اپنی ماں کے 2 سال تک زندہ رہے۔ ان کی عمر 6 سال تھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تیسری بیٹی ام کلثوم۔ حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تیسری بیٹی کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 ہجری میں کی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین یعنی 2 نور والے کہا جاتا تھا، کیونکہ ان کے نکاح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئیں۔ ایک ایسی نعمت جو کسی دوسرے کے پاس نہیں تھی، لیکن 9 ہجری میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کے کوئی بچے نہیں تھے۔ ام کلثوم کو ان کی بہن رقیہ کے بغل میں دفن کر دیا گیا تھا۔ چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ فاطمہ، زہرا اور بطول یہ دونوں آپ کے لقب تھے۔ ان کا نکاح بدر کے واقعے کے بعد احد سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 اولاد میں حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب سوائے حضرت فاطمہ کے کسی اور صاحبزادی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا سلسلہ نہیں چلا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت فاطمہ بات چیت میں بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد رمضان 11 ہجری کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انتقال فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھے۔ جب وہ چلنا سیکھ گئے اور 2 سال کے ہی تھے تبھی ان کا انتقال ہو گیا۔ دوسرے بیٹے عبداللہ کو طیب اور طاہر کا نام دیا گیا تھا۔ ان کی پیدائش نبوت کے 8ویں سال مکہ میں ہوئی تھی اور مکہ میں ہی وفات ہوئی۔ انہی کے انتقال پر کچھ لوگ سمجھ رہے تھے کہ بیٹا نہیں بچا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا۔ اس بات پر سورہ کوثر نازل ہوئی تھی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا آج کسی سے چھپے نہیں۔ تیسرے بیٹے ابراہیم تھے۔ حضرت ابراہیم لمبے وقت تک زندہ نہیں رہے۔ وہ 17
या 18 महीने की उम्र में हिजरत के बाद 10वें साल इंतकाल हो गया। अल्लाह के रसूल अपने छोटे बेटे की मौत पर बहुत दुखी थे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दुखी थे। अगर हम अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी और एक-एक बात पर नज़र डालें तो हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बस अल्लाह ताला हम सबको सीखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इससे पहले अल्लाह ने नबी की माँ, बाप, दादा, चाचा को एक-एक करके बुला लिया था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी ज़रूरत थी, एक के बाद एक गमों का सैलाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ता गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि इंसानियत के लिए मिसाल थे, इसलिए अल्लाह पाक उनकी मसलहत को सामने रखते हुए गमों पर सब्र किया और पूरी दुनिया को ये सबक दिया कि अगर कोई मुसीबत तुम पे पड़े तो उसको वो सब्र करना सीखें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब्र की तौफ़ीक दे। अल्लाह ताला सबको हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, नेक रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अपने प्यारे हबीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने वाला बना दे, दीन को समझने वाला बना दे। ऐ अल्लाह हिदायत याफ्ता लोगों में शुमार कर दे। ऐ अल्लाह दीन की सही समझ अता फ़रमा दे। आमीन या रब्बल